خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج مسیحی قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج جس وقت آپ دیکھیں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے، خداوند کے کلام میں ہمیں جدعون کی سٹوری اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی مدیانی قوم آتی تھی، اسرائیلی قوم خدا کو بھول چکی تھی۔ وہ سالوں سال محنت کرتی تھی، سارا سال اسرائیلی قوم محنت کرتے تھے۔ ان کے جو گندم ہوتی تھی، جو ان کے زیتون کے باغ ہوتے تھے، جو ان کے انگور کے باغ ہوتے تھے، مدیانی قوم آتے تھے اور وہ ان کے باغوں کو، ان کے کھیتوں کو لوٹ کر لے جاتے تھے۔ اسرائیلی قوم دانتوں کا رونا اور پیسنا ان کے لیے ہوتا تھا اور وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزدل تھے۔ لیکن خداوند نے جدعون کو کھڑا کیا۔ خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے اسرائیل کی قوم کو رہائی دینے کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، جدعون نے خداوند پر یقین کیا اور وہ اپنی قوم کا ایک سپہ سالار، ایک قاضی مقرر ہوا اور اس نے خداوند کے نام سے فوج میں بھرتی شروع کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارے اسرائیلی فوج تیار ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ میں اس فوج کے ذریعے سے مدیانی قوم کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ گھوڑوں، رتھوں یا فوج سے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی فوج کم کر دے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے فوج کے ذریعے جنگ جیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا یہوہ خدا زندہ خدا ہے اور تو نے اس کے لیے جنگ لڑی ہے۔ تو ناظرین، جدعون نے اپنی فوج سے کہا کہ جو بزدل ہیں اور جن کے مال ڈنگر ہیں، جن کے آپ دیکھیں جن کے گھر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیال رکھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ فوج سے واپس چلے جائیں تو میں ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اس ٹائم جدعون کی فوج سے کافی لوگ واپس چلے گئے، 1/3 کے قریب لوگ رہ گئے۔ لیکن خداوند نے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس فوج زیادہ ہے، تو ایسا کر ان کو پانی کے چشمے کے پاس لے جا اور وہاں پر دیکھنا اور غور کرنا کہ یہ کس نظریے اور کس مشن کے تحت پانی پیتے ہیں۔ ناظرین، جدعون نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ندی میں سے، چشمے سے چپڑ چپڑ کر پانی پیا، لیکن کچھ نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیا۔ خداوند نے کہا جنہوں نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیا ہے اور جنہوں نے دوسری طرح پانی پیا، ان کو الگ کر لے۔ ناظرین، اس وقت 300 فوج خداوند کے مقرر وقت کے مطابق جدعون نے تیار کی، اور جب جدعون اپنی 300 فوج لے کے مدیانیوں کے ہزاروں کے لشکر تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس رتھ تھے، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس سپہ سالار تھے، ان کے پاس بڑے بڑے تلوار چلانے والے بڑے بڑے سورما تھے۔ لیکن جدعون ان 300 سورماؤں کو لے کر جو خداوند کی طرح سے مقرر تھے، اس نے ایک گھڑا لیا اور گھڑوں میں مشلیں رکھیں اور مشلوں میں اپنے ہاتھوں میں ایک نرسنگا لیا اور یہ کہتے ہوئے یہوہ زندہ خدا اور جدعون کی تلوار، اور جب انہوں نے حملہ کیا اور نرسنگوں کی آوازوں سے وہ جو تھے وہ ڈر گئے اور مشلوں کی روشنی سے جدعون کی فوج کو روشنی ملنے لگی۔ وہ اس روشنی اور نرسنگے کی آواز سے قوم ڈر گئی، ان کے اونٹ بھاگ گئے، ان کے گھوڑے بھاگ گئے اور جدعون نے جب حملہ کیا تو وہ جیت گیا۔ ناظرین، آج پاکستان میں خداوند جدعون کو تیار کرنے والا ہے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو اٹھ کھڑا ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج ظلم و ستم کے خلاف اٹھنے کے لیے، انصاف کے لیے ہمیں فوج تیار کرنی ہے، اور جب فیصلے آسمانوں سے اترنے لگے پھر زمین کی وکالتیں نہیں چلتی۔ ناظرین، خدا چاہتا ہے کہ اب بزدل نہ بنے بلکہ خداوند کی طاقت پر اعتبار کریں۔ آج ہمیں تمام نوجوانوں کو، لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے، جدعون کی طرح یہوہ زندہ خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے، اور جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو کہوں گا کہ جدعون کی طرح پاکستان میں ہمیں بھی کم رہتے ہوئے، اگر ہم کم بھی ہیں لیکن ہمیں خداوند کی طاقت پر یقین کرنا ہے۔ یقیناً فتح آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے۔ خداوند انصاف کا خدا ہے، خداوند آپ کو بحال کرے گا، خداوند آپ کو رہائی دے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔